کیسے ہو سردار؟ مشتاق بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کی ماں بھی صحن میں آ گئی تھی۔ تو وہ آیا کیوں نہیں؟ ایک اور سوال پر رافع بشیر کے چہرے پر بیزاری جل گئی۔ سردار اس کو اندر تو آنے دے۔ مشتاق یوسفی کی ماں نے عقب سے آواز لگائی۔ سردار نے مسکرا کر اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ رافع بشیر نے ایک گہری سانس لی اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ مشتاق یوسفی کا گھر سادگی اور دیہاتی طرز زندگی کا عکس تھا۔ گھر کے درمیان میں ایک کشادہ صحن جو پورے گھر کو روشن اور ہوادار بناتا تھا۔ اس کے ارد گرد مٹی اور پتھروں سے بنے کمرے جن کی چھت کھپریل کی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں باورچی خانہ تھا جہاں لکڑی کے چولہے پر ناشتہ تیار ہو رہا تھا، اور دوسری طرف جانوروں کے لیے ایک چھوٹا سا باڑا تھا۔ پانی کے لیے گھر کے اندر ایک قدیمی کنواں اور ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں آم اور نیم کے درخت لگے ہوئے تھے۔ یہ گھر گاؤں کی سادگی اور قدرتی حسن کو بہترین انداز میں ظاہر کرتا تھا۔ رافع بشیر کو وہ گھر سادہ لیکن پرسکون لگا۔ سردار نے اسے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ بیٹا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مشتاق یوسفی کی ماں بولی۔ سردار اسے بھی ابھی بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اماں، میں رافع ہوں، شہاب کے محلے میں رہتا ہوں۔ مشتاق اور شہاب سے کافی اچھی دوستی ہے۔ اپنے نام کے علاوہ وہ باقی سب جھوٹ بولتے ہوئے وہ ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ بھائی کیوں نہیں آیا؟ سردار اپنے سوال پر اڑا رہا۔ غصے کو ضبط کرتا رافع بشیر بمشکل مسکرایا۔ اس کو کام سے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ آپ سب کے لیے کافی پریشان اور فکر مند تھا، اس لیے میں آ گیا آپ لوگوں کی خیریت دریافت کرنے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مشتاق نہیں جانتا میں یہاں ہوں۔ گاؤں کی سادہ سی ماں آسانی سے اس کی باتوں میں آ گئی۔ اب وہ شہر کی باتیں کرنے لگا، وہاں کی زندگی، اس کی اور مشتاق یوسفی کی دوستی کے جھوٹے قصے۔ ناشتہ کرو گے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن تمہیں دیکھ کر لگا جیسے مشتاق واپس آ گیا ہو۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بھی بہت جلد واپس آ جائے گا، اور ماں کے ہاتھوں کے بنے ناشتے سے کون انکار کرتا ہے بھائی؟ مشتاق کی ماں مسکرائیں اور اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے۔ سردار بھی مسکرا اٹھا اور بلا شبہ اس کی مسکراہٹ مشتاق یوسفی کی سی تھی۔ تینوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ابھی وہ خوش کپیوں میں مصروف تھے کہ رافع بشیر کو کمرے سے ایک بچے کی آواز آئی۔ اماں، بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا دو۔ وہ 11 سالہ بچی جو شاید ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی، اس کی رنگت دودھ سے بھی زیادہ شفاف تھی۔ گھنے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ او ہاں اماں، آج دیسی گھی کا حلوہ کھانے کا دل کر رہا ہے، بنا دو گی؟ رافع بشیر کی موجودگی سے بے خبر اٹھتے ساتھ ہی فرمائش کر ڈالی۔ پہلے منہ ہاتھ تو دھو لے گڑیا، رافع بشیر کے ہمراہ بیٹھے سردار نے پیار سے کہا۔ جواب دینے کے لیے جیسے ہی اس نے سردار کو دیکھا تو اس کی نظر رافع بشیر پر پڑی۔ ہیلو گڑیا، کیسی ہو؟ رافع بشیر نے اپنائیت سے بھرپور لہجے میں شروعات کی۔ جواب دینے کے بجائے وہ رافع بشیر کو سکتے کے عالم میں دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور پورا وجود کانپنے لگا۔ اماں، وہ زور سے چلائی۔ اماں، اماں کامی بائی، اماں کامی بائی، وہ زور زور سے رونے لگی۔ سردار اور اس کی ماں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ رافع بشیر ہکا بکا اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بچی اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ کامی بائی سے بچاؤ، وہ بہت گندے ہیں۔ اماں بھائی کہاں ہیں؟ بھائی مجھے بچاؤ۔ اماں۔ سردار، اب تو بھائی بھی نہیں ہے، مجھے کون بچائے گا اماں؟ اس کی ماں اور سردار مشکل سے اسے کمرے میں لے گئے۔ صحن میں سناٹا چھا گیا، جیسے طوفان کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد سردار اور اس کی ماں کمرے سے باہر آئے۔ ان کے چہروں پر تکلیف واضح تھی۔ رافع بشیر کے ذہن نے تیزی سے اس سارے معاملے کا نتیجہ نکالا اور ہوا میں تیر چلانے کا فیصلہ کیا۔ اماں، گڑیا ابھی تک نارمل نہیں ہو پائی؟ اسے اپنی ہیپوتھیسس پر پورا یقین تھا۔ مشتاق یوسفی کی ماں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ سردار کے سوال پر وہ دل ہی دل میں جھوم اٹھا۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ مشتاق ایک اور تیر چلایا۔ کامی بدبخت نے میری بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، اس کی زندگی تباہ کر دی۔ مشتاق کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کامی کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ کامی نے برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔
اور مشتاق اور شہاب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ تانگ آ کر مشتاق نے کامی کے ماں باپ کو ساری بات بتا دی، جس کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ لیکن کامی نے مشتاق سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کی عزت کو نیلام کر دیا۔ وہ صرف 11 سال کی ہے۔ کامی کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس رات بھی وہ دوبارہ اسی ناپاک ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن در شکر ہم وقت پر پہنچ گئے۔ اس واقعے کو 6 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، لیکن نرگس آج بھی کسی انجان انسان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ اس نامراد نے میری بیٹی کے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے۔ اس کی ماں رو رو کر اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان رافع بشیر کو سنا رہی تھی۔ رافع بشیر ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا۔ کڑیاں جڑ رہی تھیں، لیکن ابھی بھی ایک اہم کڑی کی تلاش تھی۔ اس نے گڑیا کی باتوں کو اپنے ذہن میں دہرایا۔ دماغ کی بتی روشن ہوئی۔ وہ بھی رافع بشیر تھا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے قابل اور شاطر آفیسر۔ اور کامی کے گھر والے وہ جانتے ہیں؟ اندھیرے میں ایک اور تیر چلایا۔ نہیں، اس رات کے صرف ہم 4 گواہ ہیں۔ میرے ہاتھوں میں ہوتا تو میں اس بدبخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور رافع بشیر کو اس کی خاموشی زہر لگی۔ میرا بیٹا سنگ دل نہیں ہے، لیکن اپنی بہن کے ظلم کا بدلہ کہتے کہتے رک گئی۔ کڑی جوڑنے ہی والی تھی، بس ایک اور وار۔ اما مشتاق نے جو بھی کیا ٹھیک کیا۔ وہ بدبخت کامی اسی قابل تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا، بس نشانے پر لگنے کی دیر تھی۔ ہاں، وہ اسی انجام کا مستحق تھا۔ جو دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کو داغدار کرتے ہیں، انہیں کتے کی موت ہی مرنا چاہیے۔ رافع بشیر نے سردار کے معصوم چہرے پر شدید غصہ محسوس کیا۔ آخری کڑی جڑ گئی، راز کھل گیا۔ رافع بشیر کا ذہن تیزی سے اپنے مفروضے کو نظریے میں ڈالنے لگا۔ مشتاق یوسفی پر شک اب یقین میں بدلنے لگا۔ چلے اماں، میں اب چلتا ہوں، واپس شہر پہنچنا ہے۔ وقت دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ ٹھیک ہے، جا پتر، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ رافع بشیر کے سر پر پیار کرتے ہوئے وہ بولی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی رافع بھائی، امید ہے اگلی بار بھائی بھی آپ کے ساتھ آئے گا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے سردار بولا تو وہ بمشکل مسکرایا۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچتے ہی اس نے وقت دیکھا۔ 6 بج رہے تھے۔ ایک اہم سوال اس کے واپسی کے ارادے کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ تو صاف ہے کامی کا قاتل مشتاق یوسفی ہی ہے، اور شہاب نے اس کی مدد کی۔ لیکن گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر وہ گہری سوچ میں اس درخت کو دیکھ رہا تھا جو اتنے فاصلے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ سلام صاحب، پیچھے سے کسی نے آواز دی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس انسان نے سر پر کپڑے کا رومال بندھا ہوا تھا، ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی مضبوط لاٹھی، کھردرے اور دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے کے ساتھ گہری جھریاں تھیں جو اس کی محنت کی داستان بیان کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیہاتی زندگی کی سادگی نمایاں تھی۔ وعلیکم السلام، سلام کا جواب دے کر وہ بونٹ سے اترا۔ تسی کون ہو؟ پہلے تاڈے نوں ایتھے ویکھیا نہیں۔ چاچا، میں مشتاق تے شہاب دا دوست ہاں، شہر تو آیا ساں اودے گھر والیاں دی خیریت دریافت کرن۔ رافع بشیر نے اسے پنجابی میں جواب دیا، جس کی وجہ سے اس انسان کی ہچکچاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اچھا، تو تسی مشتاق تے شہاب دے دوست ہو؟ کنا عرصہ ہو گیا انہاں نوں ویکھے ہوئے؟ اس انسان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تسی انہاں دوناں نوں جاندے ہو؟ رافع بشیر کے ذہن نے ایک بار پھر کام کرنا شروع کیا۔ شاید ان سوالوں کا جواب ملنے والا ہے۔ میں انہاں تیناں نوں بچپن تو جاندا ہاں۔ تیسرا کون؟ رافع بشیر جان کر بھی انجان بنا رہا۔ کامی، اور کون؟ رافع بشیر نے اس کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک محسوس کی۔ مشتاق، شہاب تے کامی تینوں بڑے پکے دوست سن۔ تینوں دی عمر بھی برابر سی تے او ایک ہی دن پیدا ہوئے سن۔ انہاں دی دوستی دا سارا پنڈ ہی جاندا، پر اچانک کامی نے نہ جانے بنا کچھ کہے اپنی جان لے لئی۔ وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے نا، دور اس درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا۔ اوتھے ہی انہیں خودکشی کیتی سی۔ کی وجہ تو؟ کسی نے غلطی کیتی ہونی ہے بزرگو۔ وجہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں کی وجہ سی۔ ایس دے ماں پیو نے نہ پولیس نو اطلاع دیتی تے نہ ہی کچھ کیتا، بس انہوں جلدی جلدی دفنا دیتا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا بولا۔
ٹھیک ہے، تواڈے نال مل کے خوشی ہوئی، دعاواں وچ یاد رکھنا۔ ہاتھ ملا کر وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے رازوں سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ حالیہ وقت میں قدم رکھتے ہی رافع بشیر کی نظریں مشتاق یوسفی پر جم گئی۔ آپ گاؤں گئے تھے؟ پر کیوں؟ اور وہ سب آپ کو کس نے بتایا اور کیسے؟ مشتاق یوسفی کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ایس ایچ او محمد رافع بشیر نام ہے میرا، لاہور کی تاریخ کا سب سے کم عمر ایس ایچ او ہوں۔ آپ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ جب بھی میرے پاس کوئی کیس آیا، میں نے قانون کی بالادستی کو ہمیشہ مقدم رکھا اور ہر مجرم کو سزا دلوانے میں اپنی پوری کوشش کی۔ میرے لیے یہ بات فخر کی ہے کہ آج تک کوئی کیس کو حل نشدہ نہیں چھوڑا۔ مشتاق یوسفی سمجھ گیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے اور اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے ہی کامی کا قتل کیا تھا اور اپنے اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں۔ اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو شوق سے دیں، میں اب نہیں بھاگوں گا۔ اس کے لفظوں میں شکست تھی۔ شہاب اس کے اعتراف پر حیران ہو گیا اور اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ان سب کے درمیان صرف بلال احمد ہی سارے حقائق سے ناواقف تھا۔ لیکن اس جرم کی سزا کا واحد حقدار صرف اور صرف میں ہوں، اس لیے براہ کرم میرے گھر والوں اور شہاب کو اس میں نہ گھسیٹا جائے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی اتاری اور جیبیں خالی کرنے لگا، جیسے وہ گرفتاری کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ 6 لوگوں کے قتل کی سزا جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ عدالت پھانسی سنائے گی۔ رافع بشیر کے جملے پر اس کا چلتا ہاتھ رک گیا۔ 6؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ شہاب کے ہمراہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم ان مجرموں کے دلوں کا کیا کرتے ہو؟ رافع بشیر آرام سے بیٹھا ان دونوں کی گھبراہٹ کو انجوائے کر رہا تھا۔ دل؟ کون سے دل؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ مشتاق یوسفی واقعی حیران تھا۔ کیا تم وہ سیریل کلر نہیں ہو جو جناب الزبر کے کیسوں کے مجرم کو بے رحمی سے مار رہا ہے؟ اچھا بتاؤ نا، دل کا کیا کرتے ہو تم دونوں؟ دفنا دیتے ہو یا فرائی کر کے کھا جاتے ہو؟ ناقابل برداشت سوال پر مشتاق یوسفی چیخ اٹھا۔ بس بہت ہوا، آپ اپنے آپ کو بہت قابل آفیسر سمجھتے ہیں نا، لیکن افسوس اس پر آپ کی ہائپوتھیسس غلط ثابت ہوئی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ میں نے کامی کا قتل کیا تھا، کیونکہ اس نے میری بہن نرگس کی زندگی تباہ کر دی۔ لیکن میں اتنا سنگ دل اور بے وقوف نہیں ہوں کہ دوسروں کو کھلے عام قتل کرتا پھروں، اور وہ بھی اتنی بے رحمی سے۔ نہیں، وہ میں نہیں ہوں۔ مشتاق یوسفی کی آنکھوں میں کچھ تو تھا کہ رافع بشیر کو پہلی بار اپنی محنت ضائع ہوتی دکھائی دی۔ بلال احمد، ان کے گھر کی تلاشی لو۔ بلال احمد جو ابھی بھی شش و پنج کا شکار تھا، اپنا نام سننے پر ہوش میں آیا۔ جی سر، وہ مشکل بول کر وہ اندر چلا گیا۔ آپ اس طرح میرے گھر کی تلاشی کیسے لے سکتے ہیں؟ سرچ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ شہاب زور زور سے بولتا ہوا بلال احمد کے پیچھے چلا گیا۔ صحن میں اب وہ دونوں تنہا تھے۔ نرگس کیسی تھی؟ مشتاق یوسفی خود کو پوچھنے سے روک نہ سکا۔ مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کامی نے اس بچی کے معصوم ذہن میں خوف کی بنیاد رکھتی ہے۔ اب شاید ہی کوئی اس یقین کے ٹوٹے اعتبار کو بحال کر سکے۔ مشتاق یوسفی نے پہلی بار اس کی سخت آنکھوں میں نرمی کی ایک جھلک دیکھی۔ سر، میں اعتراف کرتا ہوں، کامی کا خون میں نے ہی کیا تھا، لیکن باقی 5 افراد کا قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ سر، یہ دیکھیں اندر سے کیا ملا۔ بلال احمد تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ دوائیوں کے پلتے تھے۔ بلال احمد کے ہاتھ سے لے کر اس نے بغور ان دوائیوں کا جائزہ لیا۔ کون کھاتا ہے؟ آنکھوں کی سختی نے نرمی کو کہیں چھپا دیا۔ مشتاق، شہاب بولا تو مشتاق یوسفی نے اسے اداس آنکھوں سے دیکھا۔ اتنی سی عمر میں اینٹی ڈپریشن اور نیند کی گولیاں کھاتے ہو؟ پلتے بلال احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وجہ آپ جانتے ہیں، مشتاق یوسفی بمشکل بول پایا۔ ایک ایسا خطرناک سائیکو کلر جو اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ دوسرے کے موت سے لیتا ہے، مگر اس کے باوجود سکون کی جستجو میں بے شمار دوائیاں کھا رہا ہے تاکہ اپنی اندرونی ہار کو چھپا سکے۔ کل کے اخبار میں اگر ایسی سرخی ہو تو بلال احمد تمہاری پروموشن پکی۔ وہ قدرے اونچا بولا۔ مشتاق یوسفی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے شہاب کو دیکھا۔ صاحب، وہ میں نہیں ہوں۔ ایک گہری سانس لی۔ وہ واقعی تھک چکا تھا۔ اسی آشنا میں بلال احمد کا فون بجا۔ نمبر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں ہیلو۔ دوسری طرف کسی نے ایسی بات کی کہ بلال احمد کے چہرے کی مسکراہٹ
واضح ہوئی۔ ہم آ رہے ہیں۔ کال کاٹ کر اس نے موبائل جیب میں رکھ دیا۔ سر کام ہو گیا۔ اس نے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بلال احمد کی بات سن کر وہ ان دونوں کی طرف مڑا۔ تم دونوں کو میں بھی چھوڑ رہا ہوں، لیکن سن گلاسز پہنتے ہوئے بات جاری رکھی، لیکن اگر فرار ہونے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میرا نام ایس ایچ او رافع بشیر ہے۔ پاتال میں بھی چھپے ہوئے کو ڈھونڈ لوں گا۔ وارننگ دے کر وہ بلال احمد کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ مشتاق یوسفی نے ایک افسوس بھری نگاہ شہاب پر ڈالی۔ مشتاق، شہاب نے اسے پکارا، لیکن ہاتھ کے اشارے سے اس نے بات کاٹ دی۔ بس شہاب، ایک لفظ بھی نہیں۔ میں نے کامی کے قتل کا پورا الزام اپنے سر لے لیا تھا، تو تم نے ان 5 افراد کے قتل کا الزام مجھ پر ڈالنے کے لیے اپنی خاموشی کیوں توڑی؟ مشتاق یوسفی قدرے سخت لہجے میں بولا۔ میں نے کیا کیا بھائی؟ شہاب کو صدمہ پہنچا۔ اتنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ اس ایس ایچ او کو پہلے ہی مجھ پر شک تھا اور تم نے اس کے شک پر مہر لگا دی۔ اس کی آواز بلند تھی۔ آرام سے بھائی، سچ ہی تو کہا ہے میں نے، تم ہی کھاتے ہو، پھر میں کیوں چپ رہ کر خود پر الزام لوں؟ شہاب کے جوان خون نے بھی جوش مارا۔ سچ؟ کون سا سچ؟ کیا میں نے اس ایس ایچ او کو یہ سچ بتایا کہ قتل کو خودکشی بنانے کا مشورہ تم نے دیا تھا؟ میں نے سارا الزام اپنے سر لیا اور تم؟ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ شہاب کو شرمندگی ہوئی۔ اچھا سوری، میں اس وقت کافی گھبرا گیا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب آگے کا کیا؟ شہاب امید بری نظروں سے اسے دیکھے لگا۔ پتہ نہیں، لیکن میں کچھ کرتا ہوں۔ مختصر جواب دے کر گھر سے نکل کر گلی پار کی اور سڑک تک پہنچا۔ پلٹ کر ایک بار تسلی کی کہ شہاب اس کے پیچھے تو نہیں آیا، پھر موبائل فون نکال کر ایک نمبر پر کال ملائی۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال اٹھائی اور مشتاق یوسفی کی بات سننے سے پہلے ہی بولنے لگا۔ باقی باتیں بعد میں، ابھی پلان بی کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے میں نے سمجھایا تھا ویسے ہی کرنا، زیادہ وقت نہیں ہے، کل رات تک کام ہو جانا چاہیے۔ تیزی سے اپنی بات مکمل کی اور پھر اس کی بات سنی۔ ابھی نہیں، کل رات مل کر سب سمجھا دوں گا، لیکن ابھی کے لیے جو میں نے سمجھایا ہے اس پر توجہ دو۔ دوسری طرف سے پھر کوئی سوال آیا؟ ہاں، وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ چلو اب میں چلتا ہوں۔ بات مکمل کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ گاڑی سڑک پر لاتے ہوئے بلال احمد نے پوچھا۔ چہرے پر تھکاوٹ واضح تھی۔ سر، وہ کہانی اور مشتاق یوسفی کی بہن، وہ سب کیا تھا؟ آپ گجرات گئے تھے کیا؟ اور کب؟ رافع بشیر نے گہری سانس لی اور مختصر لفظوں میں ساری بات سمجھا دی۔ بلال احمد نے اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی جھلک محسوس کی۔ نوید صادق نے کس وقت گرفتاری دی؟ سر، آدھا گھنٹہ پہلے۔ تھانے کے پاس گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ شکار بھی ہمارا، شکاری بھی۔ جب ہمارے پاس دوسروں کی کمزوریوں کا ذخیرہ ہو تو ہم ماہر تماشا اور دوسرا کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ پھر ماہر تماشا کی اس شخص کو اپنی انگلیوں پر نچانا ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کمزوریاں تمہاری قوت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں اور تمہیں اس کی حرکات کو اپنی مرضی کے مطابق قابو میں رکھنے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنانا سیکھ لیں تو اس بے رحم دنیا کو اپنی ترتیب میں لانا اور بہتر بنانا ممکن ہو جاتا ہے۔ رافع بشیر گاڑی سے اترتے ہوئے بولا۔ اس کی باتیں بلال احمد کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ہمارے پاس کس کی کمزوریاں ہیں؟ بلال احمد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ رافع بشیر پہلے ہی سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اوپر سے بلال احمد کے بے تک کے سوال پر اب اسے غصہ آنے لگا۔ جواب دینے کے بجائے وہ تھانے کے اندر چلا گیا۔ صاحب، میرے بھائی کو بچا لو، وہ بھی چھوٹا ہے۔ میرے بھائی کی جان بچا لو صاحب۔ رافع بشیر کے آفس میں داخل ہوتے ساتھ ہی نوید صادق کا بھائی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگا۔ پاکستان میں زیادتی کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 375 اور 376 کے تحت مقرر کی گئی ہے۔ سزا کا انحصار جرم کی نوعیت اور حالات پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ریپ کا مجرم قرار پائے تو اسے سزائے موت یا عمر قید جو 25 سال تک دی جا سکتی ہے، یا عدالت مجرم پر بھاری جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے۔ اگر کئی افراد مل کر زیادتی کریں تو تمام مجرموں کو سزائے موت یا عمر قید دی جا سکتی ہے۔ ایک سانس میں وہ بولا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نوید صادق کے بھائی سے پوچھا۔ جی، نادر صادق۔ مشکل سے بول پایا۔ اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کو اس نے کہا۔ دیکھو نادر، قانون سزا دے یا وہ پاگل قاتل، نوید صادق کا مرنا تو طے ہے۔ اطمینان سے اسے اطلاع دی گئی۔
نوید صادق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پر صاحب، دروازے پر دستک ہوئی اور وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ آ جائیں، رافع بشیر نے اجازت دی۔ سر، ملزم وقار کا ساتھی نوید صادق نے ابتدائی بیان دیا ہے، جس کا مطلب 4 ماہ پہلے اس نے مرحوم وقار کے ساتھ مل کر ادیکا کا گینگ ریپ کیا تھا۔ جب ادیکا نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس کے بقول وہ کراچی کے ایک علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ بات مکمل کر کے کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ نادر صادق کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ کل عام سے حلیے والا انسان جو وقار کو اپنا دوست بتا رہا تھا، آج پولیس کی وردی میں ملبوس اس سے اس کے بھائی کا بیان سنا رہا تھا۔ کل کا دوستی برا لہجہ آج سرکاری احتیاط اور بے رحمی کی تصویر بن چکا تھا۔ نادر صادق کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ایک کھیل تھا یا حقیقت۔ تم پولیس والے ہو؟ اتنا بڑا دھوکہ! دوستی کے نام پر اتنا بڑا ڈرامہ کیا؟ اب تو مجھے شک ہے کہ کوئی پاگل قاتل ہے بھی یا نہیں۔ سب کھیل تو نہیں میرے معصوم بھائی کو گرفتار کرنے کے لیے؟ نادر صادق واقعی بھڑک گیا۔ تمیز سے بات کر، یہ تھانہ ہے، تیرے باپ کا گھر نہیں۔ اور کیا کہا؟ معصوم؟ بے غیرت ہے تیرا بھائی جو دوسروں کی ماں بہنوں کی عزتیں نیلام کرتا پھرے۔ میرے قانون میں اس کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے۔ اب کسی کا باپ بھی تیرے بھائی کو نہیں بچا سکتا۔ بلال احمد کا چہرہ کچھ پل کے لیے بدل گیا، گویا وہ کوئی اور ہی انسان ہو۔ میں بچاؤں گا، وکیل آنے ہی والا ہے۔ وہ بولتا بولتا آفس سے باہر نکل گیا۔ رافع بشیر مسکرا اٹھا۔ نوید صادق کی بیل آسانی سے ہو جائے گی، اور یہی تو میں چاہتا ہوں۔ شکار اور شکاری دونوں آزاد ہو گئے تھے، تبھی یہ کیس حل ہوگا۔ اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر وہ بولا،